فصل شانزدہم اسلام کی فیض رسانی۔ اسلام ہی وہ فیض رساں دین ہے جس نے اقوام عالم سے بالواسطہ فیوز بھی حاصل کیے۔ اسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا دین ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے احکام جملہ عوالم و اقوام کے لیے رحمت ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مختص بمسلمین ہوتے تو ان سے دیگر اقوام کا استفادہ دشوار تھا، لیکن تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھو کہ جب سے اسلام نے اپنی تعلیم کو عام کیا اور دشمن و دوست کے سامنے یہ دسترخوان نعمت بچھا کر سب کو صدائے عام سے پکارا، اسی وقت سے ان اقوام نے بھی جو آج تک اسلام سے دور دور رہنے کی دعوے دار ہیں، اسلام سے متواتر فیوز حاصل کیے۔ تہذیب پارسی اور اسلام کا فیض۔ خدا کا غلط تصور۔ پارسی عہد قدیم سے یزدان کو خالق نور اور اہرمن کو خالق ظلمات تسلیم کرتے تھے، اور وہ یزدان کی طرح کسی دوسرے کو اس کے برابر کا خالق تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔ یزدان و اہرمن کی فوجیں ہمیشہ نبرد آزما رہتیں، جیسا کہ آریہ ورت میں بھی دیوتاؤں اور راکشوں میں ہمیشہ جنگ اور جدل جاری رہتا تھا، لیکن آج ان ہر دو مقامات میں یزدان کی برتری اہرمن پر اور دیوتا کی برتری راکشس پر تسلیم کی جاتی ہے۔ محرمات سے شادی۔ پارسیوں میں غیر معین وقت سے محرمات ابدیہ کی حدود ٹوٹ چکی تھیں۔ شہنشاہ ایران دارا ایوش کا باپ بہمن تھا، اور یہی بہمن بن اسفند یار اس کا نانا بھی تھا، کیونکہ داراب کی ماں ہوما دختر بہمن ہے۔ نہ دربار ایران نے اس انوکھے رشتے کو وارث تاج و تخت تسلیم کرنے میں چون و چرا کی، اور نہ رعایائے ایران نے اس پر کچھ تعجب کا اظہار کیا، بلکہ بہمن کے مر جانے پر اس کا تاج اس کی بیٹی ہوما کے شکم پر رکھ دیا گیا، اور دنیا میں اس آنے والے مولود کو خوشی خوشی بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ دارا بن یعنی دارا یوش جب یونانی فوج سے شکست کھا کر اور زخمی ہو کر گرا، اور اس کے آخری سانس پورے ہونے سے پیشتر سکندر بن فلپ اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کا سر گود میں لے کر بیٹھ گیا، تب دارا نے سب سے ضروری اور اہم وصیت جو سکندر کو کی وہ یہی تھی کہ روشنک بنت دارا کو، جسے دارا خود اپنے لیے پرورش کر رہا تھا، سکندر اپنی بیوی بنا لے۔ قابل غور ہے کہ جسے وہ اپنے لیے پرورش کر رہا تھا کہ الفاظ دارا نے زندگی کے کیسے نازک ترین وقت میں کیسی صفائی سے ادا کیے تھے، اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ رسم ایران میں عام تھی، اور اس رسم کی عمومیت نے ہی ہر ایک جھجک اور حجاب کو دارا کی طبع و زبان سے اٹھا دیا تھا۔ ایران میں مجدکیہ مذہب اسی لیے جلد مقبول اور عام ہو گیا تھا کہ ملک میں پہلے سے محرمات ابدیہ کی حرمت و احترام کا کوئی وجود موجود نہیں رہا تھا۔ مجدکیہ مذہب کا اصول یہ ہے کہ عورت کسی خاص مرد کی طرف منسوب نہ ہونی چاہیے۔ ہر ایک شخص ہر ایک عورت سے تمتع حاصل کرنے کا فطری استحقاق رکھتا ہے۔ تہذیب ہندی اور اسلام کا فیض۔ پنڈت دیانند سرستی نے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں ہندو فرقوں کا بیان کرتے ہوئے دام مارگی چترنگت وغیرہ وغیرہ نام لکھے ہیں، اور بعض نام ایسے ناپاک ہیں جن کو ایک مسلم نقل نہیں کر سکتا۔ یہ تحقیقات ظاہر کر رہی ہیں کہ ہندوستان کا درجہ ایران سے بھی آگے تھا۔ کانچی جیسی پوتر جگہ میں آج تک وہ مندر جس کا نام نیپالی گھیرا مشہور ہے موجود ہے، اور 150 فٹ کی بلندی سے زائرین کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ نکلتے سورج کی شعائیں ان تصاویر کو روشن کر دیتی ہیں جن کی تقلید سے ابھی تک پیرس و نیو یارک بھی پیچھے ہیں۔ برہمن اس کے پجاری ہیں، وہ ہر ایک تصویر کی اپنی زبان سے ایسی تصویر اتارتے ہیں اور سننے والے شرم و حیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے ایسے سندر شبد سناتے ہیں کہ انسانیت کے کان بہرے اور تہذیب کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو جاتی ہیں۔ ایک وسیع النظر مورخ بتلائے کہ کیا اسلام ہی کی کشور کشائی نے ایران کو ان نعمتوں سے بلند نہیں کیا، اور کیا اسلام ہی کی رہنمائی نے ہندوستان کو ایک دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان عنایت نہیں کیے؟ تہذیب رومی اور اسلام کا فیض۔ سلطنت روما کے ایمفی تھیٹروں کے دل دہلا دینے والے نظارے، سنگ دلی اور گرگ طبعی کے پورے مجسمے کیا اسلام ہی نے زیر خاک نہیں کیے؟ کیا ان سب حقیقتوں سے یہ مسلم نہیں ہو جاتا کہ اسلام نے ان اقوام کی ذہنیت کو بالاتر اٹھانے، خیالات کو پاکیزہ بنانے اور تہذیب کے پھیلانے میں کس قدر فیوز بالواسطہ عطا کیے ہیں؟ آزادی و مساوات۔ آزادی و مساوات کا اسلامی فیض۔
ہاں، یہودیوں میں بنی لاوی نے نظر کی قربانی، خطا کی قربانی، تقرب کی قربانی پیش کرنے میں جو حقوق اپنے لیے خاص ٹھہرا لیے تھے، پطرس اعظم کے جانشین پوپ روما نے آسمانی بادشاہت کے دروازے کسی پر کھول دینے اور کسی پر بند کر دینے کے لیے جن کنجیوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، برہمنوں نے سورگ و نرگ میں مردہ کی جان دھکیل دینے کی جس شکتی کا اپنے اندر ہونا ظاہر کیا تھا، ان سب سے نجات دلانے کا سبب اسلام اور صرف اسلام ہی ہے۔ سامریا کی بنی لاوی سے علیحدگی، پروٹسٹنٹ کی رومن کیتھولک سے بیزاری، آریا کی برہمن پوپوں سے نفرت صرف تعلیم اسلام ہی کا نتیجہ ہے۔ کیا اس حقیقت سے انکار کرنے والے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کی اصلاحات کا زمانہ اشاعت اسلام سے پیشتر کا تھا؟ کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس آزادی کو حاصل کرنے سے پیشتر اسلام کے علمی اور عملی کارنامے ان کی آنکھوں اور دلوں کے سامنے نہ تھے؟ ان حقائق پر غور کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام نے یورپ اور ایشیا میں ترقی اذہان اور آزادی احساس اور تمیز، نفع و ضرر کے فیوز بالواسطہ سب کو پہنچائے ہیں۔ تحدید ازواج کا اسلامی فیض۔ 100 بیویوں والے بادشاہ کو اکلوتا کہنے والے یہودی، 1000 خواتین والے بادشاہ کو خدا جیسا دل رکھنے والا بتانے والے اسرائیلی، 16,000 سکھیوں کے ساتھ رنگرلیاں منانے والے اور کرشن جیو کو 16 سنگھار کہنے والے ہندو، نشانہ بازی میں جیتی ہوئی دروپدی، ایک عورت کو 5 پانڈوں کی جائز بیوی بتانے والے آریہ ورتی غور کریں کہ آج تعدد زوجات کے متعلق ان کے خیالات کس قدر ہموار ہو گئے ہیں۔ کیا کوئی شخص اس کی وجہ عیسائیت کی تعلیم کو یا عیسائیوں کے عملی نمونے کو قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عیسائیت کی تعلیم تعدد ازواج کے بارے میں خاموش ہے، اور ان کا عملی نمونہ اس آئینی قانون کا نتیجہ ہے جو اسلامی حکم سے بہت بعد میں نافذ کیا گیا، اور ٹھنڈے خون والے یورپ نژاد کے لیے صرف ایک ہی بیوی پر محدود رہنا لازم ٹھہرایا گیا۔ تاریخ میں تلاش کرو کہ اس قانون کے نفاذ سے بہت پیشتر قرآن مجید کے الفاظ فواحدہ ہر ایک سمجھ والے کے دل میں ایسی قانون سازی کی تحریک پیدا کر رہے تھے۔ ان نظائر سے تمدن کو اقرار کرنا پڑے گا کہ اسلام نے جملہ اقوام کو بالواسطہ کس قدر برکات عطا کی ہیں۔ حرمت شراب کا اسلامی فیض۔ شراب سے بھرے ہوئے جام جم پر فخر کرنے والے اور ساغر ہوش روبا کو جام جہاں بتانے والے ایرانی، دیوتاؤں اور دیویوں کی بھینٹ میں مدھ چڑھانے والے آریہ وتی، مسیح علیہ السلام کے اولین کارنامہ پانی کے مٹکوں کو خمہائے شراب بنا دینے والا واقعہ، فخر و مباحات کے ساتھ سنانے والے عیسائی، سادہ پانی کے استعمال سے منع کرنے والے اور پانی میں تھوڑی سی شراب کو التزاماً شامل کرنے والے پولوسی، میدان ہائے جنگ کو بادۂ آتشی سے گرمانے والے اطالین اور عرب اور افریقی، کلوپیترا کے ایک ایک پیک پر فرائض سپہ سالاری کو چھوڑ دینے والے رومی، کیا اسلام کے اس فیض سے انکار کر سکتے ہیں جو حرمت شراب کی صورت میں اس نے جملہ اقوام و ادیان پر عام کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام ہی نے شراب کو ام الخبائث کا لقب دیا، اسلام ہی نے اسے روحانیت کا دشمن بتایا، اسلام ہی نے اسے شرارت انگیز و عداوت خیز بتایا، اسلام ہی نے اسے شیطان، ابلیس اور راکشس یعنی اہرمن کا عمل بتایا۔ جنگ عظیم 1914 عیسوی تا 1918 عیسوی میں انگلستان اور روس اور امریکہ کو یکے بعد دیگرے مجبوراً اسے ترک کرنا پڑا۔ کیا یہ سب اسلام کے بالواسطہ فیوز نہیں؟ سلطنت جمہور کا اسلامی فیض۔ بھارت اعظم کی اولاد میں مہاراجگی کو خاص کرنے والے اور اسی دھن میں کورو چھتر کی خون آشام زمین پر سارے ہندوستان کو کاٹ کر رکھ دینے والے آریہ ورتی، کیان ایران کو شایان خسروی بتانے والے اور اسی لیے تاتار اور یونان اور بابل کی حکومتوں کو فنا کرنے والے پارسی، خاندان چو کو فرزندان آسمانی کہنے والے اور دنیا کو ایک ثلث رعایا اور ان کے دیوتاؤں سے بھی اوپر ہو کر سیاہ و سفید کرنے والے چینی، یورپ پر تفوق اور غلبے کا استحقاق جتانے والے اور خاندان کو نوع انسانی پر فرما دہی کا چارٹر رکھنے والے فرینچ، غور کریں کہ اسلام کے حکم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سورہ آل عمران اور وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ سورہ شورا نے دنیا کو کس آئینی حکومت کا جمال دکھایا، ان کو تحفظ نوعی و جنسی اور تعاون افرادی و قومی سے آگاہ بنایا۔ کہتے ہیں کہ انگلستان کی پارلیمنٹ دنیا کی سب پارلیمنٹوں سے قدیم تر ہے اور اسی لیے وہ اماں پارلیمنٹ کے لقب سے پکاری جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ درست، لیکن کیا اس کی قدامت قرآن مجید کے اس حکم محکم سے بھی قدیم تر ہے؟ اور اگر نہیں
اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہرگز نہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کی تمام جمہوری اور آئینی حکومتیں اسلام ہی کے فیوز سے مستفیض اور اسی کے خوان کرم کے نمک خوار ہیں۔ تسلیس اور اسلام کا فیض توحید۔ برہما بشن مہیش کا ترسول بلند کرنے والے آریہ ورتی، خدا عقل کل و نفس کلی کی حکومت ماننے والے افلاطونی، باپ خدا بیٹا خدا روح القدس کہنے والے انگلش چرچ، باپ خدا بیٹا خدا جان لچیسی ماننے والے رشین چرچ، باپ خدا بیٹا خدا مریم کو اکانیم کہنے والے قدیم یونانی، پرماتما آتما اور پرانوں کو قدیم جاننے والے دنیا پر موجود تھے اور اپنی اپنی تسلیس کے پھیلانے میں منہمک تھے۔ آج یہ سب لوگ مسئلہ توحید کی برتری کے اقراری ہیں اور عقیدہ توحید پر فخر کرتے ہیں اور اپنی اپنی تسلیس کو بھی سلوک طریق الت توحید بتانے میں دلائل اور براہین سے کام لے رہے ہیں۔ مسلمان اپنی ان نوئی بھائیوں کی ان ترقیات کو خوشی اور اطمینان سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے انصاف و حق پسندی پر امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ سب لوگ ضرور ایک دن اسلام کے اس فیضان بالواسطہ کا اقرار کریں گے اور اس حقیقت تک پہنچ جانے کے بعد وہ اسلام کے فیوز و برکات و انوار سے بلا واسطہ مستفیض ہونے کے لیے تنگ خیالات کے کمرے کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ ان کے دل اپنے اندر کشائش اور انبساط اور ان کی روح اپنے لیے سرور و نشاط پائے گی اور وہ سب اسلام کی اس خصوصیت کا اعتراف بھی کرنے لگیں گے۔ فصل 17 اسلامی ہدایت کل عالم کے لیے۔ اسلام ہی نے ہدایت الہیہ کو ربوبیت خالقیہ کی طرح کل عالم کے لیے عام بنایا۔ مذاہب قدیمہ کا محدود خطاب۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وحی ربانی کا شرف صرف اسباط یعقوب علیہ السلام کے لیے خاص ہے، دنیا کی کسی دوسری قوم کو یہ شرف عطا نہیں ہوا۔ ایران والوں کا دعویٰ ہے کہ سروش آسمانی کی آواز صرف ایرج ہی کی نجات تک پہنچائی گئی اور زرتشت و جامع سپ ہی کے خانوادے اس بزرگی کے تاجدار ہوئے اور سب ملک اس عزت سے دور دور ہیں۔ آریہ ورت کا دعویٰ ہے کہ آکاش بانی نے صرف گنگا و جمنا کی وادیوں میں رہنے والوں کو درشن دیے اور دنیا کی سب اقوام اس سے محروم ہیں۔ چین والوں کا دعویٰ ہے کہ اسی ملک کے رہنے والے فرزند آسمانی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں اور کسی کو اس مشرق اقصیٰ کی روشنی حاصل نہیں۔ محدود خطاب کے نتائج۔ یہ دعاوی ہر چند کے شاندار ہیں اور کسی ایک قوم کی عظمت کو نمایاں کرنے میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ان دعاوی کا نتیجہ کل دنیا کے مقابلے میں کیا تھا؟ نمبر 1، ایک دوسرے کی تکذیب۔ نتیجہ اول یہ ہوا کہ ایک قوم نے اپنے سامنے دوسری قوم کو جھٹلایا اور دوسروں کی صداقتوں کو بھی بطلان بتایا۔ جب اسرائیلی صرف بنی اسرائیل کے لیے وحی ربانی کو خاص بتلاتا ہے تو وہ دنیا کے مذاہب کو کاذب ٹھہراتا ہے، اور جب کوئی پارسی نجاد ایرج ہی کے اس دعویٰ کا مظہر ہے تو وہ کل عالم کو جس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں دروغ گو ظاہر کرتا ہے، اور جب کوئی آریہ ورتی و سناتن دھرمی اپنی بات کو دہراتا ہے تو جہاں و جہانیاں کو جس میں اسرائیلی و پارسی بھی شامل ہیں ست کہتا ہے، اور جب کوئی چینی کانفیوشس کی تعلیم کو آسمانی کہہ کر دیگر ابنائے جنس کو اس شرف سے محجور تجویز کرتا ہے تو وہ ہر ایک ملک کو جس کے اندر ہندوستانی، ایرانی، کلدانی و اسرائیلی بھی شامل ہیں سیاہ و تاریک بتاتا ہے۔ لہٰذا کوئی مذہب ایسا باقی نہیں رہتا جس کی دوسرے مذہب نے تصدیق بھی کی ہو، اور کوئی قوم ایسی نہیں محفوظ رہتی جسے دوسری اقوام کی زبان نے صادق کہا ہو، اور جب ہر ایک قوم نے جملہ اقوام کو داغ لگایا تو اب اس کا بھی حق کیا رہ جاتا ہے کہ وہ خود بچ سکے؟ ان لوگوں نے ساری فضا میں کوئلہ پھیلا دیا اور پھر یہ تصور کر لیا کہ اس سے اوروں ہی کے دامن آلودہ ہوں گے۔ ان مشہور مذاہب نے اپنے ان دعاوی کے بعد پھر اپنے رقبے کو اور زیادہ تنگ تر کرنا شروع کیا۔ اسرائیلیوں نے کاہن ہونے کا منصب صرف اولاد ہارون کے لیے خاص کر دیا، اور سناتن دھرمیوں نے سہدیوں و ہردوار و کانچی کے پانڈوؤں کو سورگ و نرگ کا خزانچی بنایا۔ رومن کیتھولک نے سلطنت آسمانی کی کنجیاں پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، کیونکہ وہ اس گرجا کا صدر نشین ہے جسے پطرس نے تیار کیا تھا، اور پطرس وہ ہے جسے آسمانی بادشاہت کا کلی اختیار مسیح علیہ السلام نے دے دیا تھا۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے نفرت۔ نتیجہ دوم یہ ہوا کہ ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ نفرت ہو گئی اور ہر ایک نے اپنا اپنا چولہا چوکا الگ الگ کر لیا۔
محبت انسانی گم ہو گئی اور قومیں قوموں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ نمبر 3، مذہب پر قوم کا غلبہ۔ نتیجہ سوم یہ ہوا کہ ملکی خصوصیات اور قومی رسومات ہر ایک جگہ دینی اصول میں شامل ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ ان رسومات کے سامنے دینی اصول کمزور و ضعیف اور بے نشان و گم ہو گئے۔ اسلام کا خطاب عام، اسلام ہی نے ان سب خرابیوں کو دور کیا۔ اسلام ہی نے ان جملہ اقوام کے سامنے یہ جدید علمی اکتشاف کیا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورۃ الفاتر، یعنی ہر ایک بستی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا، برے افعال کے برے نتائج سمجھانے والا ہو چکا ہے۔ اے اسرائیلیو، تم کیوں ہندوؤں کے بزرگوں کی تحقیر کرتے ہو؟ اور اے ہندوؤں، تم کیوں اسرائیلیوں کے انبیاء کی تکذیب کرتے ہو؟ اے ایرانیوں، تمہارا کیا حق ہے کہ اسرائیلیوں اور ہندوؤں کے دعاوی کا بتلان کرو؟ اے چینیوں، تمہارا کیا منصب ہے کہ ان تمام شاندار اقوام کے علم اور تہذیب اور تمدن سے آنکھیں موند کر سورج کی روشنی کو جھٹلاؤ؟ اب مل جاؤ اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو، اور ہر ایک ملک کے پیشوا و ہادی و داعی کی تعظیم کرتے ہوئے اس ناموس قدرت کو بھی دیکھو جس نے تمام عالم کو متحد و متفق کرنے کے لیے بحر روم کے متصل ایک مقام کو انتخاب کیا، جہاں سے متمدن دنیا کی ہر جگہ میں تبلیغ بآسانی کی جا سکتی تھی، اور جہاں ٹھہر کر بحر و بر کے وسائل آمد و رفت سے بخوبی کام لیا جا سکتا ہے۔ دین ابراہیمی اور اہل کتاب کی باہمی چپکلش۔ قدرت نے اس تحریک کی 5000 سال سے بنیاد قائم کی اور ایک ایسی قوم کو تیار کیا جس نے بے آب و گیاہ میدانوں میں رہ کر، جس نے آباد و شاداب کتاب سے الگ ہو کر، جس نے نفائس مادی میں سے صرف سد رمق پر اکتفا کر کے حفاظت معبد کو اپنا مقصود بنایا اور اسی کی دربانی کو اپنے لیے افتخار شاہی سمجھا، حتیٰ کہ وہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا اور وہی سرور کائنات ظاہر ہو گیا جس نے اختلاف کو ائتلاف سے اور نفاق و افتراق کو اتفاق سے بدل دیا۔ وہ کیسا زمانہ تھا؟ اس وقت کی دو بڑی قوموں کی یہ حالت زار ربانی الفاظ میں یوں ظاہر کی گئی ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ سورۃ البقرہ۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ تو کسی چیز یعنی بنیاد پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ سورۃ البقرہ۔ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود تو کسی چیز یعنی بنیاد پر نہیں ہیں اور وہ کتاب بھی پڑھا کرتے ہیں۔ آیت وهم يتلون الكتاب کا تعلق نصارہ سے بھی ہے، جو یہودیوں کی کتاب کا عہد نامہ قدیم اور ہولی بائبل کہہ کر تسلیم کرتے ہیں، اور بائیں ہمہ یہودیوں کی بابت یہ مبالغہ ہے کہ ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ نیز اسی کا تعلق یہودیوں سے بھی ہے، جو انجیل میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کی مصدق ہے، اور بائیں ہمہ انجیل سے بھی انکاری ہیں۔ اسلام کا فیصلہ۔ بہرحال ہر دو فریق، وفد نجران اور علماء یثرب یعنی یہود نے ان فکرات کو دہرایا اور اپنی اپنی تنک مزاجی اور لا علمی کا ثبوت دیا، اور اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا پڑا۔ الہی فیصلہ یہ ہے: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ سورۃ المائدہ۔ اے رسول، تیرے رب کی طرف سے جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے رسالت کو نہ پہنچایا، اور اللہ تم کو ان لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، اے اہل کتاب ہونے کے مدعیو، تم دونوں کچھ بھی کسی بنیاد پر بھی نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل پر اور اس کتاب پر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے نازل کی قائم نہیں ہو جاؤ گے۔ ہاں، ان میں بہت کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے احکام سے وہ کفر اور سرکشی میں زیادہ ترقی کر جاتے ہیں،
ان کافروں کے گروہ پر آپ افسوس نہ کریں۔ یہود اور نصارہ کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے بہت زیادہ تھی، 2 اور 100 کی نسبت اس وقت ان میں ہوگی۔ یہود زر و مال والے تھے، تجارت والے تھے، سارے عرب پر ان کا اقتدار تھا۔ مسلمان اور بت پرست سب ان کے مکروز تھے۔ نصارہ فوج اور طاقت اور حکومت والے تھے۔ ہر دو کے خلاف ایک ایسا متفقہ فیصلہ سنانا جو ان کی دینی حیثیت کو بالکل لاشے بنا دینے والا تھا، آسان نہ تھا۔ لہٰذا آیات کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر آمادہ کیا گیا ہے اور بطور پیشین گوئی یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اس فیصلے کے بعد خواہ یہود کتنا ہی ٹرائیں اور نصارہ کتنا ہی بھنائیں، مگر وہ آپ کو کسی طرح کا گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔ عصمت الہی ہمیشہ آپ کو ان کے آزار سے بچائے گی۔ فیصلہ یہ ہے کہ یہود کو نصارہ کے بالمقابل اپنا تعصب اور نصارہ کو یہود کے بالمقابل اپنا کینہ و انتقام چھوڑ دینا چاہیے، اور ہر دو کو تورات و انجیل کا اتباع کرنا چاہیے۔ دلیل نصارہ اور اسلام کی حقانیت۔ جو دلیل نصارہ کے ہاتھ میں یہودیوں کو دین مسیحی کی دعوت دینے کی بابت ہے، وہ اس لیے صحیح ہے کہ نصارہ ان کی کتاب اور ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، لہٰذا یہی دلیل مسلمانوں کے ہاتھ میں بامقابلہ نصارہ اور یہود ہر دو حاصل ہے، کیونکہ مسلمان دونوں کتابوں اور کتاب لانے والوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نصارہ یہود کے سامنے مسیح علیہ السلام کی بابت پیشین گوئیاں تورات سے نکالتے ہیں اور انہیں ملزم ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان یہود اور نصارہ دونوں کے سامنے سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بائبل سے پیش کرتے ہیں اور ہر دو محبت الہی کا اتمام کرتے ہیں۔ اب خلاصہ معلوم ہو گیا کہ جب یہود اس لیے مغضوب ہیں کہ انہوں نے تعلیم مسیح علیہ السلام سے انکار کیا، جبکہ مسیح علیہ السلام تورات کو تسلیم کرتے ہیں، تو نصارہ بھی اس لیے زال ہیں کہ وہ شریعت موسوی کے منکر ہیں جس کی تصدیق مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اندری حالات یہ دونوں اس لیے بے بنیاد اور لاشیں ہیں کہ وہ اس کتاب اور نبی کے منکر ہیں جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کتاب کے 18 باب کی آیت 15 تا 18 میں موجود ہے، نیز جس کی خبر انجیل یوحنا باب 16 کی آیات 11 تا 16 میں موجود ہے۔ وحدانیت ربانی اور اسلام کی دعوت اتحاد۔ الغرض یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ تمام جہان کا معبود صرف ایک اللہ کو بتاتا ہے اور تمام جہان کا پروردگار صرف ایک رب کو ظاہر کرتا ہے، اور تمام عالم کے سامنے صرف ایک دین اسلام کو پیش کر کے جملہ اقوام و ادیان اور ممالک کو اللہ تعالیٰ کے انوار و فیوز کا یکساں حصہ دار قرار دیتا ہے۔ وہ کسی بزرگ کا مکذب نہیں، وہ کسی سابقہ مذہب کا مبتل نہیں، بلکہ سب کو سب کے مقبولہ اصول کے تحت میں لا کر متحد بنانے والا اور ربوبیت خالقیہ کی طرح سب سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کاملہ کو منوانے والا ہے۔ مبارک ہے اسلام جس نے جملہ اقوام کو متحد و موافق بنانے کے لیے سب کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھایا، اور مبارک ہیں وہ قومیں جنہوں نے مقدس داعی کے الفاظ پر لبیک کہہ کر محبت عام کو اپنا مسلک بنا لیا۔